نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض لوگ یہ جو حدیث مبارکہ ہے مشکاہ شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا دوزخ میں داخل ہوا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب پر گمراہی کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سواد اعظم سے علیحدہ ہو گیا ہے، اور اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی اس کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ ڈاکٹر جلالی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، دوزخی کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس حدیث میں کے تحت یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اس طرح گفتگو کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں تقریباً 3.5 سال پہلے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب نے یہ جو بات کہی تھی باغ فدق کے معاملے میں، جب وہ مانگ رہی تھی خطاب پر تھی، یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے ہرگز بھی لائق نہیں ہے، اور کسی بھی عالم دین اس کی تائید نہیں کی۔ اس حوالے سے ہمارا فتویٰ بھی ہے، حیدری دارالفتویٰ اہل سنت ہے ہمارا، تو ہم نے فتویٰ بھی لکھا ہے کہ یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے ہرگز بھی لائق نہیں۔ اس حوالے سے ہماری تفصیل کے ساتھ ویڈیوز مفتی دانش شادری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں پر ویڈیوز سماعت کر لیں۔ فیس بک پر بھی موجود ہیں، مفتی دانش شادری فیس بک ہے جی، اس پر بھی موجود ہیں۔ ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، مفتی دانش شادری ٹک ٹاک ہے، تو یہ ویڈیوز آپ سماعت کر لیں، فتویٰ بھی موجود ہے۔ باقی جو انہوں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب نے خطا اجتہادی، یہ مفتہ بھی قول یا راجع قول یا مرجوع قول ہے، ٹھیک ہے جی، اقوال بالکل موجود ہے اہل سنت کی کتب میں خطا اجتہادی کے حوالے سے، لیکن یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ جب ہماری آپ ویڈیو سنیں گے نا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ دوبارہ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب گمراہ نہیں ہے، نہ ہی اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی انہوں نے تفردات اقوال پیش کر دیے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے حوالے سے ابن ماجہ میں مشکات میں حدیث موجود ہے کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا دوزخ میں داخل ہو، یہ عقائد کے حوالے سے ہے بھائی، عقائد کے حوالے فقہی فروعی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اس طرح تو کئی ہمارے بزرگان دین تھے، ان کا آپس میں اختلاف تھا، جیسے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ مدت رضاعت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا یہ ہے کہ مال کو مطلقاً جمع کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے نہیں، عقائد کے معاملے میں آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ اکثریت کے ساتھ رہیں، جیسے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے پاس سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل ایسا شخص گمراہ بدین ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت اس کو مانتی ہے، روافض شیعہ جو ہے نا وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہیں، جو علیحدہ ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کی یعنی خلافت کو نہیں مانتے، سارے مسلمان مانتے ہیں ابو بکر پہلے خلیفہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ جو خلافت کا انکار کریں یعنی خلفائے راشدین کی، تو ایسا شخص پر بھی حکم کفر ہے، یعنی شیخین کی خلافت کا انکار کرنے والا پر حکم کفر ہے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے ایسا مسلمانوں کے جو ضروریات دین کے مسائل ہیں اس کا انکار کرنے والا شخص بھی کافر ہے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے آیا ہے، فروعی مسائل کے حوالے سے نہیں، فروعی مسائل کے حوالے سے اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ جو کہا تھا مطلقاً یعنی خطا پر تھی، یہ جملے درست نہیں ہیں، سیدہ پاک کی شان کے لائق نہیں۔ باقی خطا اجتہادی یہ مفتہ بھی قول یا راجع قول نہیں ہے، مرجوع قول ہے، اقوال بالکل اہل سنت کی کتب میں مل جاتے ہیں۔ باقی ہم نے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس مسئلے کو اجاگر کریں، اگر آپ کے پاس واقعی دلائل ہیں مسلمہ، ابھی تک آپ نے صحیح دلائل پیش ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے جی، جو دلائل پیش کیے وہ کمزور دلائل پیش کیے۔ آپ کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ گفتگو نہ کریں، آپ گفتگو کریں، اچھے طریقے سے سمجھائیں علماء کو، لیکن ابھی تک آپ قائل نہیں کر سکے۔ باقی ہماری ویڈیوز تفصیل کے ساتھ یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، آپ سماعت کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کو برا بلا بالکل بھی کہنا جائز نہیں، پر حکم کفر کو لگانا، یہ گمراہی کا فتوی لگانا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔